بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی. جو کوئک اسکیمیں ہیں نا، یعنی کوئک پروفٹ والی اسکیمیں بظاہر نظر آتی ہیں اور آج کل بڑی اٹریکٹیو ہیں. اس کے اوپر نا بہت سارے کاریگر ماہر لوگ جو ہے نا فراڈ کرنے کے ماہر، پیسہ لوگوں کی جیبوں سے بٹورنے کے ماہر، چرب زبانی کرنے والے ماہر، دھوکہ دینے والے، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور کرتوت کافراں. تو یہ لوگ جو ہے نا یہ بہت ایک اٹریکٹیو اسکیمیں لے کے آتے ہیں لوگوں کے سامنے. اور لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار انویسٹمنٹ کیا ہے. وہ اس چکا چوند میں جلدی پروفٹ کے چکر میں پھنس جاتے ہیں جی. وہ کیونکہ یہ اس طرح کے جو نا وہ ویڈیوز بناتے ہیں، اس طرح کی وہ چیز، وہاں پہ کوئی دو سمجھ لیں گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، روڈ بنا رہی ہیں، اس کو دکھا کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. لوگ اصل میں لاجیکل فیصلے نہیں کرتے. انفارچونیٹلی یہ انسانی نفسیات ہے کہ انسان جذباتی فیصلے کرتا ہے اور اس کو لاجیکل آنسرز دیتا ہے. میں کیونکہ فائلز کے سوسائٹی سے خلاف ہوں، ابھی سپر جو کیپٹل اسمارٹ سٹی لاہور کے لوگ رو رہے ہیں، بڑا ہائپ کریٹ کی تھی، وہ رو رہے ہیں اور ہمیں رابطہ کرتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے تو فراڈ کیا، اپنی کریڈیبلٹی بنائی اور وہاں آ کے انہوں نے سارا لوٹ لیا. اور لوٹنے والے جو ان کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں، بہت بڑے اربوں روپیہ کمایا انہوں نے، اربوں روپیہ. ہم ایک اگر ننگا کریں، ڈسکلوز کریں نا، تو یقین کریں آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. صرف وہ فائلیں کاغذ بیچ کے، ایک پیس آف پیپر بیچ کے اگلے سے پیسہ ہتھیا لیا. ان کا جہنم بھرنے کو ہی نہیں آتا. لیکن یہ بہت کلیور ہیں، ہوشیار بہت ہیں، چکر باز ہیں، چاتر بہت ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کے بہکاوے میں آپ نہ آئے. ہم آپ کو کہتے رہتے ہیں، آپ مانتے نہیں ہیں، پھر آپ کا نقصان ہوتا ہے، پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں قسم خدا کی مسئلہ ہمارا یہ ہے پاکستانیوں کا کہ ہم اپنے ذہن کو استعمال نہیں کرتے، ہم ایویلویٹ نہیں کرتے، ہم کیلکولیٹ نہیں کرتے. ہم پہلی بات کہ ہم لالچ پہ بہت آتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی گورا بلا دیں گے کہ جی یہ وہ ہے، یہ ڈیولپ کرے گا، فلاں ہوگا. وہ گورا صرف چمڑی چٹی ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی عقل مند نہیں ہے. امریکہ میں بھی آپ سوچو کہ 70% لوگ ہیں جن کے پاس $500 نہیں ہیں اپنے ایمرجنسی فنڈ کے لیے. وہ گورے بھی بھوکے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا بہت بڑا گیم بہت بڑی کریٹ کرتے ہیں. اس گیم کے اندر یہ بہت پیسہ لوگوں سے لے لیتے ہیں اور بیچ میں پھر یہ جو چکر باز، دھوکے باز، فراڈیے، یہ جو اتنا پیسہ لے لیتے ہیں، یہ بڑے پاورفل ہو جاتے ہیں. ٹی وی چینل خرید لیے ہیں اور دیکھیں بندے خرید لیتے ہیں، بندے کا بندہ پورا ہی اندر کر لیتے ہیں. ابھی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عام آدمی ان کا فراڈ سمجھ نہیں سکتا. اسکیم کا سائز بہت بڑا کر لیتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، بہت بڑا اسکیم جو ہے نا، بڑا سائز کا اسکیم جو ہے وہ عام طور پہ اسکیم نہیں دکھتا. کہ آپ کہتے ہیں یار ٹیلی ویژن پہ بھی ایڈ آ رہا ہے، فلاں جو ماڈل ہے وہ بھی اس کے اندر ہے، فلاں جو چیز ہے وہ بھی وہ کر رہے ہیں، فلاں رفائی کام بھی کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے اسکیم کو بڑا کرنے کے لیے. اس پہ بہت سارا میں بول سکتا ہوں لیکن میں بولنا نہیں چاہتا. میں آپ کو صرف یہ جو الرٹ دیتا ہوں نا، وہ اس لیے دیتا ہوں کہ کیسے آنے والے ٹائم میں بھی چیزیں آئیں گی، لیکن آپ ایجوکیٹ ہو جائیں. دیکھیے انویسٹمنٹ جو ہے نا، انویسٹمنٹ لانگ ٹرم چیز ہوا کرتی ہے. انویسٹمنٹ کوئی کوئک فکس والا فارمولا نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ ڈالا اور پیسہ ڈبل ہو گیا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سم ٹائم ہم بھی جو پروجیکٹس آپ کے سامنے لاتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ واقعی پیسہ ڈبل ہو جاتا ہے جینوئن پروجیکٹ کے اندر 1 سال کے اندر ہی. لیکن وہ ہم ایکسائٹمنٹ میں آپ کو بتاتے تو ہیں، لیکن کبھی فائل نہیں آپ کو بتائی کہ یار یہ فائل ہے، یہ ڈبل ہو جائے گی. نہیں، ہم آپ کو جینوئن کی یہ بلڈنگ بن رہی ہے، اس کے ہم آپ کو تمام جو ہے نا پیرامیٹرز بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ لینٹر ہو رہا ہے، اگلا لینٹر ہو رہا ہے، اسٹرکچر مکمل ہو رہا ہے، اب لوگوں کو فنش نظر آ رہی ہے، اب بلڈر کا بھی پیسہ لگ رہا ہے، یعنی جو لے رہا ہے وہ لگا رہا ہے، اس کا مطلب ہے جینوئن پروجیکٹ ہے، وہ فنش ہوگا اور اس کے اندر پروفٹ ہوگا، وہ رینٹ پہ لگ جائے گا، جینوئن اثاثہ بن جائے گا. ایک بات یاد رکھیے، کوئی بھی کام زندگی میں، کوئی کام آپ آسانی سے جلدی میں نہیں ہوتا. ٹائم ٹیکنگ ہے، اس میں پیشنس چاہیے، آپ کو صبر چاہیے، آپ کو اس میں آپ کو ایک پوری ورکنگ چاہیے آپ کو، تاکہ آپ اس پہ پیسہ کریں. دیکھیں اٹس اے میٹر آف یور منی. پیسہ کبھی بھی آپ نہ کھوئیں. تھوڑا بڑھتا ہے کوئی بات نہیں، اپنی چیز ہے، کل کو بیچیں گے، کل کو اس کی ایک ویلیو ہے. بلکہ ریئل اسٹیٹ اگر ایگزسٹ کرتا ہوا ریئل اسٹیٹ ہے، جتنا دیر ہو رہی ہے وہ مہنگا ہی ہو رہا ہے، وہ اتنا مہنگا ہی ہوگا. تو اس لیے ریئل اثاثوں میں آئے. لیکن جو کاغذ کے ٹکڑے ہیں نا، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ ان کا وہ جو بتایا نا، وہ جو گیم بڑی کر دیتے ہیں نا، اسکیم بڑا کر دیتے ہیں نا، وہ سارا پیسہ اسکیم کے اوپر لگ جاتا ہے.
اور اندر کچھ نہیں ہوتا. تو لہٰذا آپ اس اسکیم کو جانتے ہوئے ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ انویسٹ کریں تاکہ آپ کا پیسہ جو ہے نا وہ آپ کھوئے نا. اور آپ یہ تھوڑی سی کوشش چاہیے کہ آپ چیک کرنے کے لیے کہ جینوئن اثاثہ کون سا ہے اور کب بڑھے گا اور کتنا بڑھتا ہے اور لاجیکل کیا بتایا اور کہا اور سنا جا رہا ہے. اگر تھوڑا پیسہ ہے تو اس کو اپنے پاس رکھتے ہوئے پیسے کو ری انویسٹ کرتے کسی ایسی جگہ کہ جہاں سے وہ پیسہ جلدی ڈبل ہو یا اس کو پیسے کے ساتھ اور پیسہ ایڈ ہو, یا اس صورت میں آپ کسی جگہ پراپر انویسٹمنٹ. دیکھیے پراپر ریل اسٹیٹ میں جائیں, کبھی فائلوں میں نہ جائیں کیونکہ اس سے آپ کا پیسہ ڈیویلیو ہوگا, گرے گا. لاجیکل چیزوں کی ایسی چیزوں کے اندر انویسٹ کریں کہ جہاں چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, انسانی ذہن اس کو تصور کر رہا ہے, سارا کوئی خیال نہیں ہے لیکن ریالٹی اس میں ہے, ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ سمجھ آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز, لوگ فائلیں لے لیتے ہیں, چلو برا کیا لے لیا, آپ نے دیکھنا چاہیے کہ سوسائٹی بنے گی نہیں بنے گی, پھر وہ لے کے تو پھر وہ کیونکہ نیچے آ جاتی ہے سوسائٹی کی فائلیں, پھر وہ نقصان پہ بیچ کے نکلتے ہیں, لاس کر کے نکلتے ہیں. یہ بہت بری عادت ہے, بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں, ہمارے دائیں بائیں کیسز ہوتے رہتے ہیں, ہمیں بھی لوگ بتاتے رہتے ہیں. پہلی بات ہے کہ فائلیں لینا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی 100% کوئی ایسا انوالو ہے آپ کی سسٹم کے اندر آپ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بنا لیں گے, ویسے تو جتنا بیچتے ہیں اتنا بناتے نہیں نا. مسئلہ تو یہ ہے ڈیمانڈ سپلائی ہے نا, کہ سپلائی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, جو سپلائی وافر ہے یعنی کاغذوں کی, اور جو ہے نا ڈیمانڈ نہیں ہے. اور جب کوئی چیز بن جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں 60% پیسے دو, 70% پیسے دو تو آپ مالک ہیں. تو جو پہلے قسطیں دے رہا تھا اس کو پیچھے کر دیا, زیادتی کر دی اس کے ساتھ نا. لیکن اس ملک کے اندر زیادتیوں کو ایک جمعہ بازار ہے, ہر کوئی گورنمنٹ زیادتی کر رہی ہے, ہر کوئی زیادتی کر رہا ہے, ادارے ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور یہ بھی ساتھ انہیں اداروں کے اندر جو لوگ ہیں وہی انہیں کے ہی روٹس ادھر ہیں. اگر آپ پورا دیکھیں نا تو یہ پورا ایک ان کا ایک ایکو سسٹم بنا ہوا ہے. ایک تو وہ نماز پڑھنے والے ہیں نا جو ایماندار ملازم ہیں, وہ تو چور کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں کیونکہ فیس پہ وہ ہے, پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ چور ہیں. تو یہ ملازم ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ فراڈ کرتے جائیں, کھاتے پیتے, ہمیں کوئی فرق نہیں, ہمیں نہیں پتا, ہمیں آپ پروموشن دیں. وہ پروموشن لینے کے لیے جو بھی اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. دوسرے وہ ہیں کہ جو پیچھے بیٹھ کے وہ جو کام ہے وہ تو آگے ملازم کر رہے ہیں نا ان کے, وہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس میں لمبا مال ہے, جیسے جنرل باجوہ کہہ رہا تھا لمبا مال ہے. وہ لمبا مال کے چکر میں جہنم لے کے وہ پھر غائب ہو جاتے ہیں اپنی بیوی کو لے کے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ یہ سمجھیں یہ پورا نیکسس ہے جو کہ وہ آل ٹوگیدر اکٹھا ہو کے کام کر رہا ہے. اور کس کے خلاف کام کر رہا ہے؟ محراب کے خلاف, عام معصوم پاکستانیوں کے خلاف, ان کے خلاف ان کا ایکا ہے. تو کیوں نہ ہم آپس میں ایکا کر لیں ان کے خلاف. اس سے کیا ہوگا کہ کم از کم ہمارے پیسے سے یہ بدماشیاں کر رہے ہیں نا, ہمارے پیسے سے فراڈ کر رہے ہیں, ہمارے پیسے سے یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں نا, تو ہم سمجھدار ہو جائیں گے تو لوٹیں گے نہیں. ہم جہاد کر رہے ہیں اللہ پاک کے حکم سے, اور یہ ہم کرتے رہیں گے, آپ کو ہم بتاتے رہیں گے. آپ کیئرفل رہیں کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اٹس یور منی, آپ کا پیسہ ہے. آپ مریں گے خدا نخواستہ تو وہ کسی اور کو نقصان نہیں, وہ آپ کو نقصان ہے, کیونکہ یہ پرسنل معاملہ ہوتا ہے. انویسٹمنٹ کا معاملہ ہمیشہ پرسنل ہے, اس کو بہت بڑی بینی سے دیکھیں, ان کے چنگل میں نہ آئے. یہ اسکیم بہت بڑا آپ کو لگے گا کہ جیسے لیگل ہے, لیکن یہ آج کئی سالوں سے لوگ رو گئے ہیں, لاکھوں فائلیں لوگ اٹھائے پھر رہے ہیں ریپیوٹیبل کمپنیوں کی, اور وہ پلاٹ میں کنورٹ نہیں ہوئی. اور وہ کیا کریں آپ کس کو آ کے کہیں, یہاں تو کوئی نہ انصاف ہے, نہ کوئی عدالت ہے, نہ کچھ ہے. تو لہٰذا یہ سیریس میٹر ہے, آپ ایسی اسکیموں سے اوائڈ کریں. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.